اس کی بوڑھی ماں اس کی راہ تکتے تکتے دنیا سے چلی گئی، اور عافیہ کو تو بیچاری کو اب تک نہیں پتا اس کی ماں چلی گئی۔ ان کی بہن کہہ رہی تھی کہ عافیہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ امی کا کیا حال ہے۔ سوچو تو صحیح، مسلمانوں کا بھی دل پہ ہاتھ رکھ کے تو سوچو۔ آپ نے گزشتہ 2-3 دنوں سے دیکھا ایک غدار وطن، غدار امت جو اپنے انجام کو پہنچ گیا، یقیناً اللہ کے حضور وہ اپنے جرائم کا جواب بھی دے گا۔ اس کے جرائم تو بہت ہیں، لیکن ان میں سے ایک بڑا جرم یہ بھی ہے کہ اس نے اپنے مسلمان بھائیوں کو پکڑ پکڑ کر کے کفار کے حوالے کیا۔ ان گنت مسلمانوں کو، بے گناہ مسلمانوں کو کفار کے حوالے کیا۔ اس کے عوض انہیں جو کچھ بھی ملا وہ سب کچھ دنیا میں رہ گیا، وہ خالی ہاتھ وہاں چلا گیا۔ وہاں تو اللہ جانے اور وہ جانے، اپنے جرائم کا حساب تو وہ دے گا۔ اسی کے جرائم میں سے ایک جرم، امت کی بیٹی، مظلومہ امت ڈاکٹر عافیہ صدیقی، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، وہ مظلوم بیٹی بھی تھی۔ 20 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اغیار کی قید میں۔ 20 سال سے وہ امت مسلمہ کو پکار رہی ہے۔ 20 سال سے وہ پاکستان کی 22 کروڑ سے زائدہ اپنے مسلمان بھائیوں کی طرف نظریں جمائے رکھی ہوئی ہے۔ امت مسلمہ کو، حکمرانوں کو بھی، بالخصوص پاکستان کے حکمرانوں کی طرف دیکھ رہی ہے۔ کوئی تو ہوگا جو آ کر کے مجھے ان کفار کی قید سے چھڑائے گا، کوئی تو ہوگا جو میرے حق میں آواز بلند کرے گا، کوئی تو ہوگا جو مجھے ان کافروں کی قید سے چھڑا کر کے اپنے دیش میں لے جائے گا۔ ہر حکمران نے وعدے کیے، ہر حکمران نے الیکشن سے پہلے اس کے معاملے کو اٹھانے کا وعدہ کیا۔ اس کی بڑی والدہ کو آ کر کے سہارے دیتا، میں تیری بیٹی کو رہا کرا کے لاؤں گا۔ نعرے لگائے جاتے ہیں، الیکشن جیت کے بھول جاتے ہیں، کوئی آواز بلند نہیں کی جاتی۔ 20 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اب ہماری اس امت مسلمہ کی بیٹی پر کیا مظالم ہوئے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، نہ ہی اتنا دل گردہ ہے کہ آپ کے سامنے اس کے مصائب کو بیان کر سکوں۔ ایک بات، جب گوندا اپنا بگرام جیل سے ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ایک عورت کی میں نے آواز سنی ہے جس کی چیخوں سے پوری جیل لرز اٹھتی تھی، جیل کی کوٹلی میں اس کی چیخیں، اس کی آوازیں بلند ہوتی تھی، اور میں نے معلوم کیا کہ وہ عورت ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہے۔ اس نے آ کر کے بتایا، لیکن کسی کے کانوں پہ جوں نہیں رینگی۔ یار آواز بلند کریں، ہماری بیٹی ہے۔ بیٹیوں والے جانتے ہیں کہ جب کسی مصیبت میں بیٹی ہو تو پھر والدین کا سکون حرام ہو جاتا ہے۔ یہ تو امت مسلمہ کی بیٹی ہے۔ بہرحال 20 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا، یہ تو ہماری بے حسی تھی، یہ تو ہماری بے حسی کی انتہا۔ کسی نے بھی اجتماعی طور پر ان کے حق میں آواز بلند نہیں کی کہ حکمران ان کو مجبور کریں کہ وہ امریکہ کی جیل سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کرا کے لائے۔ اس کی ایک مظلوم بہن ہر چوک چوراہے میں، ہر میڈیا چینل پہ، ہر جگہ کھڑے ہو کر کے اپنی بہن کے حق میں آواز بلند کرتی رہی، استقامت سے ڈٹی رہی اور اب تک ڈٹی ہوئی ہے۔ ابھی گزشتہ 2 دن قبل امریکہ کی جیل میں اپنی بہن کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی۔ اپنی بہن پر ہونے والے مسائل، اس کی کیفیت، اس کی حالت اس نے امت مسلمہ کو بتائی ہے۔ ہمیں بتایا ہے کہ میری بہن کس حالت میں ہے، اس نے کتنی مصیبتیں اپنے اوپر برداشت کی ہیں، کتنے مصائب اپنے اوپر جھیلے ہیں۔ ہم سب کی غیرت کو جھنجھوڑا ہے، ہم سب کی غیرت کو جھنجھوڑا ہے کہ اب بھی وقت ہے، آواز بلند کرو، حکمرانوں کو مجبور کرو۔ اور تو کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو تو وہاں سے رہا کرا کے لے آؤ۔ جھنجھوڑا ہے، اس نے بتایا کہ اس کی اس وقت کیا حالت ہے، اس کی کمزوری کیسی ہے، اس کی ذہنی حالت کیسی ہے، اس پر کون سے مظالم ہوئے۔ آفرین جاؤں اپنی اس بہن پر، کفار کی قید میں ہے لیکن اس نے پردہ نہیں چھوڑا، حجاب نہیں چھوڑا، اور جب واپس جا رہی تھی ملاقات کے بعد، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، اس لوہے کی زنجیروں میں اس ہماری بہن کو، ہماری بیٹی کو باندھا ہوا ہے۔ مسلمانوں، کیا محمد بن قاسم کوئی نہیں ہے آج امت مسلمہ میں؟
کیا کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں ہے؟ کیا ہم اپنی بہن کے اپنی بیٹی کے بارے میں آواز بلند نہیں کر سکتے؟ کیا حکمرانوں کو ہم مجبور نہیں کر سکتے؟ وہ لائے ہماری بیٹی کو رہا کر کے، جس کا کوئی جرم نہیں، جس پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، 86 سال کی قید اسے سنائی گئی ہے۔ کہاں ہیں عورتوں کو حقوق کی علمبردار تنظیمیں؟ کہاں پر ہیں؟ انہیں یہ کیوں نظر نہیں آتا ایک خاتون پر اس قدر مظالم؟ وہ ان کے حق میں آواز بلند کیوں نہیں کرتی؟ لیکن ظاہر ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیموں کو تو یہ ظلم نظر نہیں آئے گا۔ انہیں اگر کسی ملالہ شلالہ پہ حملہ ہوتا ہوا نظر آ جائے خود ساختہ، جو انہی کی پھر گود میں جا کے بیٹھ جائے، تو انہوں نے اس کے حق میں آواز بلند کرنی ہے۔ عافیہ صدیقی جو ایک دین کی مبلغہ، دین کی داعیہ تھی، ایک سچی پکی مسلمان تھی، اس کے حق میں وہ آواز کیسے بلند کریں گے؟ آواز بلند ہم نے کرنی ہے۔ اور یہ جو ساتھی یہاں گئے ہوئے مشتاق صاحب، انہوں نے ایک خوبصورت جملہ کہا ہے جو میری اور آپ کی غیرت کو جگانے کے لیے کافی ہے۔ اس نے کہا عافیہ صدیقی کی جیل کی رہائی کی چابی امریکہ میں نہیں ہے، اسلام آباد میں رکھی ہوئی ہے۔ کہاں رکھی ہوئی ہے؟ بولو، یہاں رکھی ہوئی ہے۔ کیا کوئی ہے ایسا حکمران، کیا کوئی ہے ایسا ہمارا وزیر خارجہ گزرا ہے جس نے جا کر کے وہاں بات کی ہو اپنی بیٹی کے بارے میں؟ کوئی نہیں گزرا۔ لیکن اگر میں اور آپ چاہیں، ہم مجبور کر سکتے ہیں۔ کر سکتے نہیں کر سکتے؟ اونچی آواز سے، کر سکتے نہیں کر سکتے؟ اب یہ ہمارے امتحان کا وقت ہے، لیکن بدقسمتی سے ظاہر ہے کہ بات ساری غیرت ایمانی کی ہوتی ہے۔ محمد بن قاسم کو جب یہاں سے سندھ سے ایک عورت نے پکارا تھا، مسلمان عورت نے چین حرام کر دیا تھا جب تک کہ اسے کافروں کی قید سے آزاد نہیں کرایا۔ ایک بیٹی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے آیا تھا۔ ایسے بھی حکمران گزرے ہیں، اور آج وہ ہماری بہن ہمیں پکار رہی ہے۔ ہم اگر چاہیں تو حکمرانوں کو مجبور کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ میں سے بھی ہر شخص ایک تو دعاؤں کا اہتمام کریں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ کاش کہ ہمارے ہاتھ وہاں تک پہنچ سکتے تو یقیناً ہر مسلمان اپنی جان پہ کھیل کر کے اپنی بیٹی کو رہا کراتا۔ اب ہم سے ہزاروں میل فاصلے پر ہے، ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ کافروں کی قید سے انہیں رہائی نصیب فرما۔ ایک تو اس کے لیے دعائیں کرنی ہیں، دوسرا ان کے حق میں جو بھی آواز اٹھے، یہ نہ دیکھو کون سی جماعت کون سی تنظیم اٹھا رہی ہے، یہ نہ دیکھو، جو بھی جماعت کریڈٹ لینا چاہے لے لے بھائی، جو بھی جماعت کہے کہ بھائی یہ میری کوشش ہے، بھائی ٹھیک ہے آپ کی کوشش سے ہوا، پر ہمیں اپنی بیٹی پاکستان میں چاہیے، جو بھی لائے۔ ہم کسی تنظیم کسی جماعت میں نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی اب وہاں سے رہا کروا کر کے پاکستان میں لے آؤ۔ خدارا کیا جواب دو گے کل محشر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا جواب دو گے؟ اس کی بوڑھی ماں اس کی راہ تکتے تکتے دنیا سے چلی گئی، اور عافیہ کو تو بیچاری کو اب تک نہیں پتا اس کی ماں چلی گئی۔ ان کی بہن کہہ رہی تھی کہ عافیہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ امی کا کیا حال ہے۔ سوچو تو صحیح، مسلمانوں کا بھی دل پہ ہاتھ رکھ کے تو سوچو۔ اس بیچاری کو تو یہ نہیں پتا نا کہ میرے 6 مہینے کا بیٹا جو مجھ سے جدا ہوا وہ کہاں پر ہے، میری بوڑھی والدہ بھی اس وقت دنیا میں نہیں ہے۔ جب یہ خبر بھی اسے پہنچے گی تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ آواز بلند کرو گے انشاءاللہ؟ سب مل کے بولیں۔ جو بھی آپ سوشل میڈیا پہ جو بھی جہاں بھی عافیہ کے حق میں آواز بلند ہو، اتنا آپ ضرور آواز بلند کرو تاکہ ضمیر مطمئن ہو جائے، یار میں نے غیرت ایمانی کا کچھ نہ کچھ حق ادا کیا۔